نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، آج 15 اگست کا تاریخی دن ہے۔ ہم آزادی کی حسین خوشی منانے کے لیے یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ سارے ہندوستانیوں کو یہ خوشی مبارک ہو اور ہماری اس ملک کی آزادی کا جھنڈا ہمیشہ اسی شان و شوکت کے ساتھ لہراتا رہے۔ عزیزان وطن، لیکن آج یہ خوشی ہم مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی کہ ہمارا ملک 100 سال کی طویل جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی۔ یہ قربانی کس کی تھی؟ آزادی کی چنگاری کو کس نے شعلہ جوالا بنایا؟ برادران وطن کب سے ہمارے ساتھ ہوئے؟ ملک کس کے ہاتھوں سے چھینا گیا؟ ان تمام سوالات کا جواب آپ تاریخ کے اوراق سے پوچھئے، وہ اوراق آپ کو جواب دیں گے۔ یہ آزادی کی تاریخ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو فنا نہیں کیا جا سکتا۔ کون نہیں جانتا کہ گھر ہمارا جلا تھا، حکومت ہمارے ہاتھوں سے چھین گئی تھی، تو کیا اس کے لٹنے کا غم کسی غیر کو ہوگا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ آزادی کی پہلی آواز شاہ ولی اللہ نے بلند کی تھی؟ شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ دیا تھا۔ سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے بالا کوٹ کے میدان میں آزادی کے لیے سب سے پہلے گردن کٹائی تھی۔ سراج الدولہ نے 1757 میں بنگال کی دھرتی پر خون کا پہلا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ٹیپو سلطان شہید نے میسور کی سرزمین کو پہلی مرتبہ خون سے رنگین کیا تھا۔ حضرت مہاجر مکی اور قاسم نانوتوی سب سے پہلے شاملی کے میدان اور دیوبند خونی مسجد کو اپنی حرارت نفسی سے گرم کیا۔ شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور مالٹا کی جیل میں اپنی جسم کو سڑایا تھا۔ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آزادی کی اس طویل جدوجہد میں کوئی برادران وطن ہمارے ساتھ تھا؟ اے تاریخ، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اے تاریخ کے مذاق اڑانے والے، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اے مسلمانوں کی قربانیوں کا انکار کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اے جمہوریت کا خون کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اگر تمہارے پاس اس حقیقت کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ ایک مورخ کا یہ قول کتنا صحیح ہے کہ اگر یہ ملک 1919 سے پہلے آزاد ہوتا تو ہمارے برادران وطن کو وزارت میں آنے اور حکومت سنبھالنے کے خیال تک نہ آتا۔ لیکن افسوس کہ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا، تمہارا نہیں۔ میرے وطن دوست بھائیوں، اور اگر آپ قریب ہیں کہ تاریخ کو جھانک کر دیکھیے تو ہمارے مسلم لیڈر ہی تحریک آزادی کے سرخیل اور کاروان حریت کے سپہ سالار نظر آتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کون تھے؟ مولانا کی ذات سے کون ناواقف ہے؟ شیخ الاسلام مولانا مدنی کے علاوہ سینکڑوں ایسے سرخیل اکرام اور مسلم سرما ہیں جنہوں نے اس جنگ کی قیادت کی ہے۔ جلیانوالہ والا باغ میں ہمارے سینے چھلنی ہوئے ہیں، ہمارے گھر ویران کیے گئے ہیں، لکھنؤ میں ہماری نوابی کا خاتمہ ہوا ہے، پھر بھی ہم سے گلائے وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ برادران اسلام، ذرا اتنی قربانیوں کے بعد دیکھیے کہ آزادی نے ہم مسلمانوں کو کیا دیا؟ خون، آگ اور آنسو۔ مسلمانوں کے جتنے گھر ویران ہوئے، جتنی گردنیں کاٹی گئی، جتنی عورتیں بیوہ ہوئے، جتنی بچے یتیم ہوئے، جتنی عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے اور اس کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ غلامی کے 150 سال دور کو بھی اس پر شرم آتی ہے۔ مذہب، حقوق اور آئین و دستور شریعت کو کچلا جا رہا ہے۔ ہمیں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے اور نمبر 2 کا شہری بن کر جینے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور حتیٰ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کو توڑ کر رام للہ کی مندر بٹھائی گئی ہے۔ یہ ظلم کی وہ انتہا ہے جس کے بعد ظلم کا کوئی درجہ باقی نہیں رہ جاتا۔ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، وما توفیق الا باللہ۔